الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کا تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر سنیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا الذین اعتدوا، جنہوں نے سرکشی کی۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر لیں، ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے، جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے، مگر قوت گویائی زائد ہو گئی اور بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے، یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 اور 166 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ مزید ہم وہاں سنیں گے۔ اس آیت کریمہ سے ایک شرعی مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہوا، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد آیت نمبر 44 میں مذکور ہے۔ مزید آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔
تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس طرح کے واقعات و آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔